بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سب سے پہلے اسد کیسر صاحب اور مصطفیٰ صاحب کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وفد کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ آج آئے اور انہوں نے ہمیں دعوت دی 20 اور 21 کو ان کی کانفرنس ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کریں گے اور امید ہے کہ اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں گے. ملک میں جو مجموعی صورتحال ہے وہ میرا خیال ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو آپ کی معیشت بھی ہے جو ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اور ساتھ ہی ساتھ جو دہشت گردی کی ایک فضا خاص کر 2 صوبوں میں زور اس نے پکڑ لی ہے تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک جرگہ بلایا تھا پشاور میں، ہم نے اس میں شرکت کی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا. اور آج کی تاریخ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ 11 سال پہلے اس تاریخ پہ اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا. ایک دردناک ثانیہ ہے جو کہ جس کے زخم اب تک پر نہیں ہوئے. اور اس وقت سب پولیٹیکل پارٹیز نے یکجا ہو کے اور اسی کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان عمل میں آیا تھا. اس پہ اس وقت تو تھوڑا بہت عمل ہوا لیکن اب دوبارہ صورتحال ناگفتہ بے ہے اور اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کے جو اصل مسئلے ہیں اس کی طرف توجہ دیں اور اس کے لیے یکجا ہو کے آئین قانون کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم میں میں خود اس کا حصہ تھا اور یہ بڑے 9-10 مہینے لگے تھے ہمیں اور یہ ایک مفصل ترمیم 18ویں ترمیم اس وقت وجود میں آیا جو کہ متفقہ طور پر نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا. اگر اس میں کوئی ترمیم لانا چاہتے ہیں تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی چونکہ ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کیا کسی صورت میں ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. اور وہ بڑی پارٹیاں جو کہ اس وقت اس ترمیم میں ہمارے ساتھ تھے ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو تحفظ دے. اور خاص کر جیسے اسد کیسر صاحب نے کہا کہ NFC ایوارڈ ہو گیا صوبوں کی، یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ زیادہ صوبے بنائے جا رہے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جب تک اس پہ کنسنسس نہ ہو یہ اس لحاظ سے قابل عمل نہیں ہوگا. پاکستان میں جو بھی کام ہو کنسنسس سے ہو، لوگوں کی رائے جو ہے وہ مقدم ہے اور لوگوں کی رائے کو تسلیم کرنا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، ساتھ ہی ساتھ الیکشن فیئر الیکشن ہوں گے تو ملک آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا سکیں گے. تو میں دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جو ہم سے ہو سکے ہم ضرور اپنے تجاویز اور جو بھی ہو اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے, کیونکہ ایک قوم کو ایک ایسے پیغام دینے کی ضرورت ہے جو کہ سب اس کی طرف دیکھے اور ان کو قابل قبول ہو کہ یہی ایک راستہ ہے کہ اس ملک کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بس باتیں ساری کابرین اور ہمارے بزرگ آفتاب خان شیرپاؤ صاحب کر چکے. میں صرف اس کے اندر اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج اس ملک میں جن ایشوز کو لے کر 28 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پرپوز کی جا رہی ہے اور جس کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں, وہ اتنے کنٹینشیس ایشوز ہیں کہ 27ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم کے ذریعے جو عدلیہ کو نقصان پہنچایا گیا وہ تو اپنی جگہ, لیکن 28ویں ترمیم کے جو خط و خال جن کے بارے میں وزراء گفتگو کر رہے ہیں, اگر وہ اسی طرح سامنے آتے ہیں تو یہ فیڈریشن کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہوگا. ایک ایسی اسمبلی کہ جس کو مینوفیکچرڈ اکثریت دلائی گئی آئین میں ترامیم کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سپریم کورٹ نے جہاں پر 8 فروری کے الیکشنز کنٹروورشل الیکشنز تھے, وہیں پر اسی سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ حکومتی جماعتوں کے حق میں کر کے ایک مینوفیکچرڈ انہیں نمبرز پرووائڈ کیے جس کے ذریعے وہ آئین میں ترمیم کر سکے. تو جو پارلیمنٹ لیجیٹمیسی میں لیک کرتی ہو, جو غیر نمائندہ ہو, وہ اتنے کنٹینشیس ایشوز کے اوپر جب لیجسلیشن کرے گی تو ظاہری بات ہے اس پر آگ بھی بھڑکے گی اور لوگوں کے ٹیمپرز بھی ہائی ہوں گے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ قومی کانفرنس میں تمام سٹیک ہولڈرز, تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی, جس کے اندر وکلاء, میڈیا, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, پولیٹیکل پارٹیز,